اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. The lesson for today is ethical values. Ethical values in Islam. What are ethical values? It is the lesson for class 12th. Ethical values means a set of principles which is based on morals. Islam is a complete way of life. It teaches us how to live in a good way. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said that the person who has good values, good morals, is nearer to me. Only a person who has good morals will enter the paradise. So values are the basic principles of a Islamic society. Islam is a divine religion, so the principles, the teachings of the Prophet Muhammad, peace be upon him, are the values of Islam. What are the values of Islam? There are two types of values. One is the virtues, and second the vices. Virtues means the فضائل, جس کو ہم کہتے ہیں فضائل. Those things which we should do are called virtues. Vices means those things which we should not do. جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ان کو ہم ورچوز کہیں گے، اور جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے ان کو ہم وائسز کہیں گے. ورچوز میں آتا ہے پہلا ٹروتھ فلنس، سچائی. سچائی جو ہے یہ انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور ایک سچا انسان جو ہوتا ہے اس کو دنیا میں عزت ہوتی ہے. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جب اسلامک پیریڈ بھی تھا، جب دین اسلام شروع نہیں ہوا تھا، تو اس وقت بھی جب عرب کے جو قریش لوگ تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے. صادق اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس کو امین کا خطاب بھی دیتے تھے. امین یعنی اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھتا تھا تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے. اگر دنیا میں سچائی ہو تو سچائی سے کیا ہوگا؟ یہ انسان کی عزت بڑھاتا ہے. سچائی سے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے. بڑے بڑے پیغمبر، صحابہ اور ولی اللہ جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، کیونکہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یہ ایک ٹروتھ فلنس یعنی سچائی جو ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے سچائی، ٹرسٹ اور امانہ. ٹرسٹ جو ہے یہ بھی ایک ورچو ہے. ہمیں جب کوئی انسان ہمارے پاس ایک چیز رکھتا ہے، کوئی امانت رکھتا ہے، اگر اس امانت میں ہم خیانت نہیں کریں گے تو ایک ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. ٹرسٹ انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایک ٹرسٹ وردی پرسن جو ہوتا ہے، اگر دنیا میں ٹرسٹ ہوگا، مطلب امانہ ہوگا، تو اس سے دنیا میں کیا ہو جائے گا؟ جو فسق فجور ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو ہوتا ہے، ٹرسٹ کے بعد آتا ہے جسٹس، انصاف. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد انصاف پر ہے. چاہے وہ دنیا کا کوئی
دنیا کی جوڈیشری اگر ہو اس میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو ہم جج کہتے ہیں، یا اسلام میں اس کو قاضی کہتے ہیں۔ جج جو ہوتا ہے وہ دونوں مطلب جب اس کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ دلائل سنتا ہے، اور جب وہ دلائل سنتا ہے آخر کار اس کو ایک فیصلہ دینا پڑتا ہے۔ ایک جج کیوں بار بار ایک مطلب تاریخ دیتا ہے کہ آپ فلانی ڈیٹ کو آؤ، اس ڈیٹ کو فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ مختلف ان کے شواہد لیتا ہے وغیرہ کرتا ہے، تو جب وہ دلیل سنتا ہے، اگر وہ جج یا قاضی اگر اس کا انصاف پر ہوگا، ہاں انصاف ہونا چاہیے، انصاف اگر دنیا میں انصاف ہوگا، انجسٹس اگر یہ کہتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائڈ، یعنی اگر ہم انصاف کو ڈیلے کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم جسٹس سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کی بات کہتے تھے۔ جب کبھی کسی ایک جنگ میں ان کے چچا ایک مطلب قیدی بن کے آتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ رات کو کراہتے ہیں درد کی وجہ سے کہ اس کے بازو میں رسی ہوتی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اگر آپ میرے چچا کو ان کی جو رسی ڈھیلی کریں گے تو تمام جو جنگی یہ قیدی ہے ان کی رسی بھی ڈھیلی کر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کی بات کہتے تھے۔ اچھا بچوں، آج انشاءاللہ جو ورچوز ہے یہ ایک دو مطلب ورچوز کے متعلق جسٹس کے متعلق بتایا میں نے، ٹروتھفلنس کے بتانے میں متعلق بتایا اور ٹرسٹ کے متعلق بتایا۔ انشاءاللہ کل دوسرے جو ورچوز ہیں ان کے متعلق بتایا جائے گا۔